السلام علیکم۔ ہسٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سیدہ صدف بخاری۔ قرون اولیٰ کی معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئیں آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات میں رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابعہ بصری کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کے آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم یعنی امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہیں پڑھا تھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اس اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کے طور پر بازار میں لونڈی بنا کر بھیج دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر میں کام کرتیں اور رات بھر عبادت کرتی رہتیں اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتیں۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا آیا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربہ سجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں تو نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اس گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دے جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئیں۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔
غربت، نفی ذات اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام بھی لیتی تھیں۔ وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے متقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ نے اپنے وقت کے مشہور علماء، محدثین اور فقہا سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز بندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گو رابعہ بصری کو شادی کے لیے بھی کئی پیغامات آئے، جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے وقت نہ تھا اور نہ طلب۔ رابعہ بصری کو کثرت رنج و الم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کے دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ رابعہ بصری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر تھی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی تھی کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اپنے معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی بھی جگہ نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی کی نفرت یا محبت سما سکے۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہسٹری ٹی وی۔ سیدہ صدف بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔